جی السلام علیکم اسٹوڈنٹ، ہم حصہ نثر کا آغاز کرتے ہیں۔ حصہ نثر میں شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے ہمیں مرزا محمد سعید جو کہ شاہد احمد دہلوی کی لکھی ہوئی ہے اس کے بارے میں آپ کو کچھ بتاتی ہوں کہ وہ کیا تھے۔ شاہد احمد دہلوی دہلی میں پیدا ہوئے، وہ ڈپٹی نذیر احمد دہلوی کے پوتے اور مولوی بشیر الدین احمد کے فرزند تھے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے ایف سی کالج لاہور سے ایف ایس سی کرنے کے بعد میڈیکل کالج میں داخلہ لیا، لیکن شدید بیمار ہو گئے، چنانچہ طبی تعلیم جاری رکھنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ قیام پاکستان میں بھی ان کی بہت زیادہ تصانیف جو انہوں نے لکھی ہوئی تھی، انہوں نے اس کے بعد قیام پاکستان کے بعد بھی انہوں نے اپنی تصانیف کا سلسلہ جاری رکھا، اور اس کے علاوہ ان کو جو ہے نا وہ ان کی خدمات کی وجہ سے ان کو تمغہ برائے حسن کارکردگی سے نوازا گیا۔ شاہد احمد دہلوی زبان و بیان پر کامل عبور رکھتے تھے، ان کی زبان آسان اور عام فہم ہے۔ وہ موسیقار بھی تھے، لیکن اردو ادب ہی کی ان کی پہچان ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ انہوں نے جو ہے نا وہ خاکہ نگاری شروع کی تھی، اور بزم خوش نفساں ان کے خاکوں کے مجموعے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی تصانیف میں اجرا دیار اور دلی کی پپیتا اور دہان کے کھیت شامل ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ہم اپنا چیپٹر کا آغاز کرتے ہیں، مرزا محمد سعید۔ ٹھیک ہے، اب میں ساتھ ساتھ اس کے الفاظ معنی بھی آپ کو بتاتی جاؤں گی تاکہ جو ہے نا آپ اس کے معنی بھی نوٹ کرتے جائیں۔ ٹھیک ہے، صبح اخباروں میں یہ پڑھ کر دل دہک سے رہ گیا کہ پروفیسر مرزا محمد سعید کا آج سوئم ہے۔ خاموش زندگی خاموش موت۔ مرزا صاحب کی علالت مزاج، یعنی علالت کہتے ہیں بیماری کو۔ ٹھیک ہے، مزاج یا مرض الموت کی اطلاع اس سے پہلے کہیں نہیں ملی تھی۔ مرض الموت کہتے ہیں یعنی کہ جو مر جانا، یعنی کہ موت کی جو بیماری ہوتی ہے، وہ مرنے کا سبب بن جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس سے پہلے کہیں نہیں ملی تھی۔ حد کے پرسوں وہ رحلت فرما گئے، فوت ہو گئے، اور ان کے سینکڑوں دوستوں اور قدردانوں اور ان کے سانحہ ارتحال کی خبر تک نہ ہوئی، یعنی مرنے کی خبر تک نہ ہوئی۔ ٹھیک ہے، افسوس اتنا بڑا صاحب کمال ہم میں سے اٹھ جائے اور ان کی سناوی ہم تک نہ پہنچے، یعنی کہ ان کی جو مرنے کی خبر ہے وہ ہم تک نہیں پہنچ سکی۔ کتنے بے خبر ہیں ہم لوگ زندہ قومیں، یہ شعار نہیں ہوتا، یعنی کہ شعار کہتے ہیں طریقہ، کہ اپنے اہل ایمان سے غافل ہو جائیں، یعنی بے خبر ہو جائیں۔ ایسی غفلت مجرمانہ ہوتی ہے، یعنی غفلت مجرمانہ یعنی کہ سزا دینے والی غفلت۔ شاید یہ ہمیشہ غفلت ہی کی سزا ہے کہ مرزا صاحب کو یوں ایکا ایکی ہم سے چھن گئے، یعنی کہ اچانک، ایکا ایکی یعنی اچانک ہم سے چھن گئے، جسے چھین لیا گیا۔ عالم کی موت ہوتی ہے۔ ابھی ہم ان کو اندازہ نہیں ہو سکتا کہ مرزا صاحب کو رخصت ہو جانے سے ہمارا کتنا بڑا نقصان ہو گیا ہے، اور ہم ان کی عدم موجودگی یعنی کہ غیر حاضری میں رہ کر ہمیں ان کی یاد دلائے گا۔ وہ وقت کے ساتھ ان کی جدائی کا گھاؤ یعنی زخم بڑھتا چلا جائے گا۔ مرزا صاحب بہت ہی خاموش کام کرنے والوں میں سے تھے، یعنی اتنے خاموش کہ خود ان کے زمانے کے اکثر لوگ بھی ان کی علمی اور ادبی کارناموں سے واقف نہیں ہوتے تھے۔ دراصل خود مرزا صاحب شہرت سے گھبراتے تھے اور پلیٹ فارم پر آنا پسند نہیں کرتے تھے۔ کام کرتے تھے، ستائش کی تمنا تھی اور ان سے بے خبر ہو کر کام کرتے تھے اپنی تسکین کے لیے، یعنی آسانی کے لیے، اپنی سکون کے لیے کام کرتے تھے، اور انہیں کام کرنا ہوتا تو فرمائشی کام انہوں نے ساری عمر نہیں کی۔ فرمائشی یعنی کسی چیز کی فرمائش کی جاتی ہے، انہیں کہتے ہیں فرمائشی کام۔ انہوں نے اب سے 55 سال پہلے سر عبدالقادر کے رسالے مخزن میں مضامین لکھے، مگر شیخ صاحب کی فرمائش پر نہیں، بلکہ وہ خود ان کا جی لکھنے کو چاہا۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، نیکسٹ پیج پہ آ جائیں۔ اب اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا ورڈز میننگ نوٹ کرتے چل جائیں۔ مرزا صاحب کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں لکھتے تھے، مرزا صاحب پیسے کے لیے بھی نہیں لکھتے تھے، پیسے کی تو ان کو کوئی پرواہ ہی نہیں تھی، بلکہ پیسے کے ذکر پر وہ چڑ جاتے تھے۔ جی
بلکہ پیسے کے ذکر سے وہ چڑ جاتے تھے اور انہیں منانا مشکل ہو جاتا تھا۔ لاہور کے اکثر پبلشروں نے مرزا صاحب سے کتابیں لکھوانی چاہیے اور بڑی بڑی رقمیں پیش کی، مگر مرزا صاحب نے انہیں ایک لفظ بھی لکھ کر نہیں دیا۔ جب اپنا پہلا ناول یاسمین لکھا تو اپنے ایک شاگرد کو پبلشر کہتے ہیں جو کتابیں شائع کرتے ہیں، اس کے کچھ عرصے بعد دوسرا ناول خواب ہستی لکھا، اسے بھی بغیر کچھ دیے چھپوا دیا۔ ایک پبلشر صاحب لاہور سے دلی محض اس وجہ سے آئے، اس غرض بھی وجہ سے آئے کہ مرزا صاحب سے ناول لکھوائیں گے۔ میں نے انہیں سمجھایا کہ مرزا صاحب نہیں لکھیں گے، مگر وہ بہت بڑے مصنفوں کو خرید چکے تھے۔ نہ مانے، بولے ہم نے انہیں ایک ناول کا 1000 روپے دیں گے تو وہ کیوں نہیں لکھیں گے۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ 200-250 روپے میں اچھا خاصا ناول پبلشر کو مل جاتا تھا۔ چنانچہ مجھے چھوٹتے ہی ناول لکھنے کی فرمائش کی۔ مرزا صاحب بڑے ٹھنڈے مزاج کے آدمی تھے، بولے آپ میرے ناول کے 5000 دے دیں، 10,000 دے دیں، مجھے یہ منظور نہیں کہ جو کام میں کر رہا ہوں اسے چھوڑ کر آپ کے لیے ناول لکھوں۔ 5-10 ہزار کی بات سن کر پبلشر صاحب کی سٹی گم ہوگی، یعنی سٹی گم ہونا، پریشان ہونا، اور وہ 2-4 منٹ پہلو بدل کر رخصت چاہیے۔ مرزا صاحب اس زمانے میں اپنی مارت الآراء کتاب مذہب اور باطنیت لکھ رہے تھے، جسے مکمل ہونے کے بعد ان کے دوست پروفیسر تاجور نجیب آبادی ان سے لے گئے اور لاہور سے وہ کتاب شائع کی۔ مرزا صاحب کا صرف یہی ایک علمی کارنامہ ہے، مگر ایسا علمی کارنامہ یعنی عمدہ کام، یعنی علم کا جو کارنامہ ویسے کہتے ہیں عمدہ کام کو، ٹھیک ہے، علمی یعنی علم کا جو ہے وہ عمدہ کام، مگر ایسا کارنامہ کہ اردو کی اگر 100 عمدہ کتابیں چھانٹی جائیں تو ان میں مذہب اور باطنیت کو ضرور شریک کرنا پڑے گا۔ مرزا صاحب دلی کے شرفاء کے ایک ممتول خاندان کے چشم و چراغ تھے، یعنی کہ شرفاء یعنی شریف خاندان کے، اچھے خاندان کے چشم و چراغ تھے، اور طرح برہم خان سے آگے بڑھ کر ایک راستہ آگے سیدھے ہاتھ کو مڑ جاتا ہے، اس کے نکڑ پر مرزا صاحب کا آبائی مکان تھا۔ اس علاقے میں سر سید احمد خان کا قدیمی مکان بھی تھا، یعنی قدیمی ایسے کہتے ہیں جو پرانا مکان بھی تھا۔ سید سے مرزا صاحب کی عزیز داری بھی تھی اور منشی ذکا اللہ سے بھی قربت داری ہو گئی تھی۔ 50-60 سال پہلے اپنی دلی کی اصلاح کر دی، اصلاح یعنی کہ درستگی کر دی۔ اسی زمانے میں دلی کے 2 نوجوانوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے علمی حلقوں میں نمود حاصل کی۔ ایک میں پروفیسر مشتاق احمد زاہدی تھے اور دوسرے پروفیسر مرزا محمد سعید۔ مرزا صاحب نے اس صدی کے آغاز میں لاہور کے گورنمنٹ کالج میں تعلیم حاصل کی۔ ان کے استادوں میں علامہ اقبال بھی تھے اور ان کے ساتھ مخلصانہ تعلقات آخر دم تک قائم رہے۔ انگریزی و بیانت میں ایم اے کی سند لینے کے بعد مرزا صاحب نے 1906 سے 1907 تک میں 2 سال علی گڑھ میں پڑھایا۔ اس کے بعد گورنمنٹ کالج لاہور میں انگریزی کے پروفیسر ہو گئے۔ پنجاب کے بیشتر اعلیٰ عہدیدار مرزا صاحب کے رشتہ دار تھے۔ پطرس اور تاج نے بھی مرزا صاحب سے اکتساب علم لیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، بعد میں پطرس خود انگریزی کے پروفیسر ہو گئے، مگر اپنی غیر معمولی قابلیت اور ذہانت کی مرزا غالب کی علمیت کے آگے اپنے آپ کو ہیچ سمجھتے تھے۔ میں نے بارہا پطرس کو مرزا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتے دیکھا ہے۔ پطرس کو میں نے کسی اور کا اتنا ادب و احترام نہیں کرتے دیکھا، یہاں تک کہ وائسرائے ہند کو بھی۔ پطرس کے سلسلے میں ایک عجیب و دلچسپ واقعات یاد آئے۔ پطرس آل انڈیا ریڈیو کے ڈائریکٹر جنرل ہو گئے تھے، مگر پرانے دوستوں سے رسم و رواں میں بھی ذرا بھی فرق نہ آنے پایا۔ مرزا صاحب کو انہوں نے کسی نہ کسی طرح آمادہ کر لیا کہ ریڈیو سے کسی بھی تقریر نشر کیا کریں، اور وہ ایک تقریروں کے بعد مرزا صاحب نے کانٹریکٹ واپس کرنے شروع کر دیے۔ شدہ بات یہ ہے کہ شاگرد مجھے اصلاح دیں۔ پطرس نے بڑی معذرت کی، مگر مرزا صاحب آئندہ نشر کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوئے۔ اگلے دن دفتر میں قیامت آ گئی۔ پورے اسٹاف کو جمع کر کے انہوں نے براڈ کاسٹنگ کے حسن اخلاق پر ایک طویل لیکچر دیا، یعنی کہ طویل بات کی، یعنی سمجھایا انہیں۔ بات تو کھل گئی۔ اسٹیشن ڈائریکٹر نے تقریروں کے انچارج کو بلا کر کہا کہ اگر آپ اپنی خیر چاہتے ہیں تو مرزا صاحب کو منا کر لے آؤ۔
انہیں معلوم نہ تھا کہ مرزا صاحب پطرس کے استاد ہیں حسب دستور، یعنی طریقے کے مطابق، دستور کے مطابق۔ اپنی کارروائی دکھانے کے لیے انہوں نے مسودے میں سے ایک فقرے نکال دیے، ایک دو فقرے نکال دیے۔ ان فقروں کا نکلنا تھا کہ اس کی نوکری سے جانے کا پیش خیمہ ہو گیا۔ بھاگا مرزا صاحب کی خدمت میں، معافی مانگی، ہاتھ جوڑے، مرزا صاحب نہ مانے، بولا تو حضرت میری نوکری گئی، بال بچے بھوکے مریں گے اور آپ کو دعائیں دیں گے۔ مرزا صاحب کے کان کھڑے ہو گئے، یعنی کہ وہ ہوشیار ہو گئے، بولے یہ تو میں نہیں چاہتا تھا۔ اس نے کہا کہ اگر آپ یہ نہیں چاہتے تھے تو ان میں کانٹریکٹ پر دستخط کر دیے۔ مرزا صاحب نے فوراً دستخط کر دیے۔ اور جنگ کے زمانے میں حسن اتفاق، یعنی اچانک اچھا موقع سے دلی میں لاہور کے بیشتر ادیب اور شاعر ریڈیو میں یا دوسرے سرکاری محکموں میں جمع ہو گئے تھے۔ پطرس کی تحریک پر ایک محدود ادبی حلقہ قائم کیا گیا جس میں ڈاکٹر تاثیر، فیض احمد فیض، حامد علی احمد خان، چراغ حسن حسرت، محمود نظامی، غلام عباس، انصار ناصری وغیرہ شریک کیے گئے۔ ہر مہینے ان کا ایک جلسہ ہوتا، کبھی پطرس کے گھر پہ، کبھی ڈاکٹر تاثیر کے گھر پہ، اور ان کا کسی ادبی موضوع پر پڑھایا جاتا اور اس پر گفتگو کی ہوتی تھی۔ ٹھیک ہے، یہ تو میں نے آپ کو جو ہے نا وہ ریڈنگ کر کے بتا دیا، ساتھ ساتھ الفاظ میں جو باقی الفاظ میں نہیں رہ گئے وہ میں بتا دیتی ہوں آپ کو۔ بحث مباحثے کرنا یعنی کہ دلیلیں دینا، اور شوخی سوجی یعنی کہ بہت شرارت کوئی سوجی ان کو۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ فیض پیشمانی یعنی کہ پچھتاوا، فیض پیشمانی پچھتاوا، درس و تدریس پڑھائی لکھائی۔ ٹھیک ہے، مشغلہ شغل، کرو فریا یعنی کہ شان و شوکت، سعادت مند تابعدار، قلب المطمئن یعنی کہ دل کو مطمئن ہونا، دل کا مطمئن ہونا، احتیاج ضرورت، فی البدی موقع پر، چار چاند رونق لگانا، تبسم خوشی کے لفظ ہوتے ہیں یعنی مسکرانا، خوشی، کرینے سلیقے۔ ٹھیک ہے، آگے دھان پان یعنی دبلا پتلا، قائل آمادہ، وضع سلجھانا، وضع دار لوگ یعنی سلجھے ہوئے جو لوگ ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، زحمت تکلیف۔ ٹھیک ہے، مشیر مشورہ دینا، کشادہ کھلا، یہ واقعہ آپ کو میں نفیس عمدہ۔ ٹھیک ہے، وضع سلجھا ہوا، وضع دار لوگ یعنی سلجھے ہوئے جو لوگ ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ہم آپ کو اس کی مشق کرواتے ہیں۔ جی، اب مشقی سوالات حل کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، مرزا محمد سعید کس کے لیے لکھتے تھے؟ اس کا جواب لکھ لیں۔ مرزا محمد سعید ہمیشہ ذاتی تسکین کے لیے لکھتے تھے۔ کام اس لیے کرتے تھے کہ انہیں کام کرنا ہوتا تھا، اپنے کام کے بدلے میں انہیں کسی ستائش یا صلے کی تمنا نہیں ہوتی تھی۔ انہوں نے فرمائشی کام ساری عمر نہیں کیے۔ ٹھیک ہے، سوال نمبر 2 یہ ہے کہ لاہور کے پبلشر کے ساتھ کوشچن نمبر 2 تھا، لاہور کے پبلشروں کے ساتھ مرزا صاحب کا رویہ کیسا تھا؟ لاہور کے پبلشروں کے ساتھ مرزا صاحب کا رویہ کچھ اس طرح اچھا نہیں تھا، کیونکہ مرزا صاحب سمجھتے تھے کہ لاہور کے پبلشر خیال کرتے ہیں کہ وہ پیسے دیتے ہیں اور جس کا دل چاہتا ہے وہ ناول لکھوا لیں گے۔ ایک پبلشر صاحب لاہور سے دلی محض اس غرض سے آئے تھے کہ مرزا صاحب انہیں ناول لکھوا لیں گے۔ صاحب مضمون نے ان سے کہا کہ مرزا صاحب اس طرح ناول نہیں لکھیں گے، بلکہ وہ پبلشر بڑے بڑے مصنفوں کو خرید چکے تھے، مگر صاحب مضمون بات نہ مانے اور کہنے لگے کہ ہم مرزا صاحب کو ایک ناول لکھنے کا معاوضہ 1000 روپے دیں گے تو وہ کیوں نہیں لکھیں گے۔ اس زمانے میں ایک اچھے ناول کی قیمت 200-250 روپے سے زیادہ نہیں ہوتی تھی۔ پبلشر صاحب مضمون کے ساتھ مرزا صاحب کے پاس پہنچا اور چھوٹے ہی ناول لکھنے کی فرمائش کی۔ مرزا صاحب بولے، آپ زیادہ سے زیادہ مجھے ایک ناول کے 5000 یا 10,000 دے دیں، لیکن جو میں کام کر رہا ہوں اسے چھوڑ کر آپ کے کام پہ لکھنے کے لیے تیار نہیں ہوں گا۔ 5-10 کی بات نہیں۔ بات سن کر پبلشر صاحب بھی پریشان ہو گئے اور 2 منٹ بعد ہی وہاں سے چلے گئے۔ ٹھیک ہے، یہ اس کا آنسر تھا۔ اور مرزا صاحب کی معرکۃ الآراء کتاب کا نام اور مرتبہ بیان کیجیے۔ کوشچن نمبر 3 ہے، مرزا صاحب کی معرکۃ الآراء کتاب کا نام مذہب اور باطنیت ہے۔ یہ کتاب مرزا صاحب کا ایک بہت بڑا علمی کارنامہ ہے۔ یہ ایک ایسا کارنامہ ہے کہ اگر اردو ادب کی
100 عمدہ کی قسم کی کتابیں چھانٹی جائیں تو ان میں مذہب اور باطنیت کو ضرور شامل کرنا پڑے. ٹھیک ہے. کوشچن نمبر 4 یہ ہے کہ مرزا صاحب کی کن 2 شخصیات قومی شخصیات سے عزیز داری تھی؟ مرزا صاحب کی سر سید احمد خان منشی ذکا اللہ سے عزیز داری تھی. سر سید احمد خان مسلمانوں میں جدید تعلیم کے فروغ کے لیے عمل بردار تھے، جبکہ منشی ذکا اللہ نے تحقیق و تصانیف اور تراجم میں بڑا نام پیدا کیا. مرزا صاحب نے کس کالج میں تدریس کے فرائض انجام دیے؟ مرزا صاحب نے 1906 سے 1906 سے 7 تک میں 2 سال علی گڑھ میں پڑھایا. اس کے بعد گورنمنٹ کالج لاہور میں ہی انگریزی کے پروفیسر ہو گئے. ٹھیک ہے. مرزا صاحب کا سب سے بڑا مشغلہ کیا تھا؟ مرزا صاحب کا واحد مشغلہ علم مطالعہ کتب تھا. وہ اپنی پینشن کا ایک بڑا حصہ کتابیں خریدنے میں صرف کر دیتے تھے. مرزا صاحب گھنٹوں مطالعہ کرتے تھے. انہوں کے کتب خانے میں ہر علم سے متعلق کتاب موجود تھی. وہ نئی نئی کتابیں پڑھاتے رہتے تھے. اگلا سوال ہے، مصنف کے پروگرام دانش کدہ میں شرکت کی درخواست پر مرزا صاحب نے کیا جواب دیا؟ ریڈیو پاکستان کراچی میں ایک مشہور پروگرام دانش کدہ شروع کیا گیا. شاہد احمد دہلوی میر سوالات تھے. انہوں نے مرزا صاحب سے پروگرام میں شرکت کے لیے کہا تو مرزا صاحب مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ آدمی شہرت کے لیے کوئی کام کرتا ہے یا دولت کے لیے؟ مجھے نہ تو اس کی ضرورت ہے نہ اس کی. مصنف نے بہت اصرار کیا مگر مرزا صاحب ٹس سے مس نہ ہوئے. ٹھیک ہے. اب نیکسٹ پیج پہ چلتے ہیں. جی نیکسٹ کوشچن ہے، مرزا صاحب کا حلیہ بیان کیجیے. مرزا صاحب بظاہر علیل معلوم نہیں ہوتے تھے. اکورا ڈیل اور اجلا رنگ، کشادہ پیشانی، گھنی بھوؤں کے ساتھ سائے میں بڑی بڑی روشن آنکھیں، رخساروں کی ہڈیاں ابھری ہوئی، کترواں مونچھیں. ہنستے تو سامنے کے 2-4 دانت ٹوٹے ہوئے نظر آتے مگر برے نہ لگتے تھے. داڑھی منڈی ہوئی، دہن پان سے آدمی تھے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اگلا سوال ہے، مرزا صاحب کے دونوں ناولوں کے نام. مرزا صاحب کے دونوں ناول کے نام یاسمین اور خواب ہستی ہیں. اگلا سوال ہے، پطرس بخاری سے مرزا صاحب کے تعلق کو اپنے الفاظ میں بیان کیجیے. اس کا جواب یہ کہ پطرس بخاری مرزا صاحب کے شاگرد تھے. انہوں نے مرزا صاحب سے ایک تابعت کتاب میں علم لیا. بعد میں پطرس بخاری خود بھی انگریزی کے پروفیسر ہو گئے. وہ غیر معمولی قابلیت اور ذہانت کے باوجود مرزا صاحب کی علمیت کے آگے اپنے آپ کو ہیچ سمجھتے تھے. مصنف کہتا ہے کہ میں نے بار بار پطرس کو مرزا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتے دیکھا. پطرس بخاری آل انڈیا ریڈیو کے ڈائریکٹر جنرل بھی تھے. پطرس بخاری جتنا زیادہ احترام مرزا صاحب کو کرتے تھے اتنا کسی اور کو نہیں کرتے تھے. یہاں تک کہ وائس رائے ہند کا بھی اتنا احترام نہیں کرتے تھے جتنا مرزا صاحب کا احترام کرتے تھے. مرزا صاحب بھی پطرس بخاری سے بہت انس رکھتے تھے. مرزا صاحب پطرس بخاری کے استاد تھے. اچھا، عالم کی موت علم کی ہوتی ہے، اس کا مفہوم وضاحت سے بیان کیجیے. عالم کا مطلب، جواب اس کا یہ، عالم کا مطلب ہے علم والا، جبکہ عالم لام کن سے زیر ہے تو عالم کا مطلب ہے علم والا، اور جبکہ عالم کا مطلب ہے دنیا. دونوں الفاظ بظاہر سے ایک جیسے ہیں مگر مطلب جدا جدا. کہنے کا مطلب یہ کہ اگر عالم یعنی کہ اہل علم کی موت ہو جاتی ہے تو یہ ایک عالم یعنی کہ ایک عہد اور ایک پورے دور کی موت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب مشقی سوالات کی طرف چلتے ہیں. متن کی روشنی میں درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیے. کوشچن نمبر 1 ہے، سبق مرزا محمد سعید کس ادب کی تحریر ہے؟ تو نذیر احمد دہلوی، شاہد احمد دہلوی، اشرف صبوحی اور مولوی عبدالحق. تو اس کا آنسر ہے شاہد احمد دہلوی. ٹھیک ہے. اگلا ہے، مرزا محمد سعید کی عزیز داری کس شخصیت سے تھی؟ سر سید احمد خان سے تھی. ٹھیک ہے. مرزا محمد سعید کے بقول انسان کس کے لیے کام کرتا ہے؟ تو اس کا آپشن ہے شہرت اور دولت کے لیے. شہرت کی کرتا ہے، دولت کے لیے کرتا ہے. تو اس کا آنسر ہے شہرت اور دولت کے لیے. مرزا محمد سعید نے گورنمنٹ کالج لاہور سے کون سی سند لی تھی؟ ایم.اے انگریزی ادب. محمود نظامی کے مقابلے کے بعد مرزا محمد سعید پر کس نے تنقید کی تھی؟ فیض احمد فیض نے.
ٹھیک ہے. پروگرام دانش کا نام ہے. کتنے دانشور بلائے جاتے تھے؟ 4. مرزا صاحب پینشن کا بڑا حصہ کس پہ خرچ کرتے تھے؟ کتابوں پر خرچ کرتے تھے. جی اب جملے بنائیں گے ہم. سانع ارتحال. جوان بیٹے کی موت بوڑھی ماں کے لیے سانع ارتحال تھا. ساونی مجھے احمد کے مرنے کی سناونی نہیں. ایکا ایکی بادل تو چھائے ہوئے تھے، ایکا ایکی بارشیں شروع ہو گئیں. بے مزد مرزا صاحب اپنے ناول بے مزد ہی چھپنے کے لیے دیا. متمول حقیقی متمول ہے وہ لوگ جو غریب کا خیال رکھتے ہیں. قرابت داری مرزا صاحب کی سید احمد خان اور مشکن زکا اللہ سے قرابت داری تھی. ہیچ سمجھنا کسی کی مفلسی کی وجہ سے اسے ہیچ نہیں سمجھنا چاہیے. شدہ مرزا صاحب کی شہرت شدہ سارے ملک میں پھیل گئی تھی. کروفر بہت ہی کچھ بھی اچھا انسان کروفر کو پسند نہیں کرتا. طالب متمنا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہر شخص کو طالب متمنا عطا کرے. عرض مدعا میں نے ہیڈ ماسٹر صاحب سے عرض مدعا کیا کہ مجھے اسکول کی کرکٹ ٹیم میں شامل کیا جائے. اگلا ہے متبسم. ایمن کی بات سن کر عائزہ متبسم ہوئی اور کہنے لگی ذہانت کسی کی میراث نہیں. ریشہ میرا گلا ریشے کی وجہ سے خراب ہے. اور جامع علوم مرزا صاحب ایک جامع علوم شخص تھے. ریشہ کا ایک اور جملہ بن سکتا ہے سمیرہ کے ابو 2 سال سے ریشے کے مریض ہیں. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد ہے دوست پہ نشان لگانا ہے کہ مرزا محمد سعید کی موت کی خبر سن کر دل دہک سے رہ گیا. بالکل درست. مرزا صاحب پلیٹ فارم پر آنے سے گھبراتے تھے. غلط. مرزا صاحب بڑے ٹھنڈے مزاج کے آدمی تھے. درست. مرزا صاحب جو کہہ دیتے تھے اس پر کبھی نہ پھرتے تھے. درست. مرزا صاحب دل کے مریض تھے. غلط. ٹھیک ہے. باقی یہ ایکسرسائز آپ کی جملہ جو اسمیہ اور فعلیہ ہی ہے. ٹھیک ہے. باقی آپ کی ایکسرسائز یہ اور ساتھ ہی چیپٹر ختم ہوتا ہے. ابھی نیکسٹ چیپٹر کے ساتھ پھر انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں. جب تک آپ اس کو اچھی طرح سے جو ہے نا وہ نوٹ کر لیجئے اور اپنی کاپیز پہ لکھ لیجئے. جو اگر کوئی مشکل ہو تو آپ مجھے کمنٹس بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور میں نے اچھی سے ان کے ساری ایکسرسائز کو حل کروا دیا ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ ایکسرسائز کے لیے حاضر ہوں گی انشاءاللہ. اللہ حافظ.